اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر نماز میں آنکھیں بند کر لیں تو کیا نماز قبول نہیں ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر کوئی سوال کرے کہ نماز کیسی ہونی چاہیے تو جواب یہ ہوگا کہ نماز صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ جیسی ہونی چاہیے۔ آپ سوال کریں گے کہ صحابہ کی نماز کیسی تھی تو یہ بھی سن لیجئے اور ایمان تازہ کیجئے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میدان جنگ میں دو صحابہ ایک پہاڑی پر نگرانی کے لیے متعین کیے گئے۔ انہوں نے پہرا دینے کے لیے باری مقرر کی۔ ان میں سے ایک محو استراحت ہو جاتے ہیں اور دوسرے نماز شروع کر دیتے ہیں۔ دور سے کسی دشمن نے انہیں دیکھا اور تاک کر ان کی طرف ایک تیر مارا۔ تیر آ کر ان کے بدن میں پیوست ہو گیا۔ جسم اور کپڑے لہو لہان اور تر ہو گئے، مگر نماز میں استغراق اسی طرح قائم رہا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد اپنے ساتھی کو بیدار کیا، انہیں سارا واقعہ سنایا۔ وہ کہنے لگے، ارے بھلے انسان، تم نے مجھے اس وقت کیوں نہیں جگا لیا؟ فرمانے لگے، میں نے ایک پیاری سی سورت شروع کی ہوئی تھی، میرا دل نہ چاہا کہ اس کو ختم کیے بغیر نماز توڑ دوں۔ صحابہ ساری رات عبادت کرتے، نماز پڑھتے۔ بعض اوقات تو یوں ہوا کہ ذوق عبادت بہت زیادہ بڑھ گیا۔ کئی صحابہ نے تو راتوں کی نیند مکمل طور پر ترک کر دی۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعتدال اور توازن کی تلقین فرمائی۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ عالم تھا کہ وہ ساری رات بیدار رہتے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات ان کے مہمان ہوئے تو اول شب میں انہیں آرام کی تلقین کی اور تہجد کے وقت انہیں بیدار کیا اور کہا، اٹھو، اب نماز کا وقت ہے۔ حضرت عثمان بن مظعون ساری رات عبادت میں گزارتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کو فرمایا، اے عثمان، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما کی نماز کے متعلق آتا ہے کہ پوری رات ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتی تھیں۔ دن کو چکی پیستی، رات مصلح پر گزار دیتی۔ ابھی رکعت مکمل نہ ہوتی کہ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی آواز مسجد نبوی سے آنا شروع ہو جاتی اور پھر آپ جلدی سلام پھیر لیتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار آپ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا، اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں، تو اس قدر روئے کہ روتے روتے آنکھیں برم کر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر جاگ کر بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلالت کا بیان ہوتا ہے، اور ان چیزوں سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بندھ جاتی۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ میں پچھلی صف میں ہوتا تھا، پھر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس کا ترجمہ میں اپنی مصیبت اور اپنے رنج کا دکھڑا اللہ ہی کے آگے روتا ہوں پڑھتے اور زور سے روتے کہ میں ان کے رونے کی آواز سنتا۔ نماز میں حضرت عمر کی گریہ زاری کا واقعہ کچھ شاذ نہ تھا، اکثر ان پر یہ حالت طاری ہو جاتی تھی۔ ایک نماز میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت پڑھی، جب گناہ گار لوگ زنجیروں میں جکڑے ہوئے دوزخ کی ایک تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے تو موت موت پکاریں گے،
یہ آیت پڑھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا خوف طاری ہوا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی حالت اتنی غیر ہوئی کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم نہ ہوتا کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس طرح کی آیتوں کا ایسا ہی اثر ہوا کرتا ہے تو سمجھتے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ واصل بحق ہو گئے۔ ایک بار فجر کی نماز میں سورۃ یوسف شروع کی، جب اس آیت پر پہنچے، یوسف کی جدائی میں یعقوب کی آنکھیں روتے روتے سفید پڑ گئیں اور وہ جی ہی جی میں گھٹنے لگے تو زار و زار رونے لگے، یہاں تک کہ کرت جاری رکھنا دشوار ہو گیا۔ مجبور ہو کر رکوع میں چلے گئے۔ سعد بن یزید اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قحط کا زمانہ تھا، میں نے آدھی رات کو دیکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور دعا میں بار بار کہہ رہے تھے، اے اللہ ہم لوگوں کو قحط سے ہلاک نہ کر، اس بلا کو ہم سے دور کر دے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ عبرانی کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نفل نماز میں شریک ہو گیا۔ آپ نے سورہ بقرہ شروع فرمائی، میں نے کہا 100 آیتوں پر رکوع کر دیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اس سورت کو 2 رکعتوں میں پڑھیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے کہا آپ اسے ختم کر کے رکوع کریں گے، لیکن آپ نے سورۃ النساء شروع کر دی۔ اسے ختم کر کے سورہ آل عمران شروع کر دی اور اسے بھی پورا پڑھ لیا۔ آپ ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ جب آپ کسی ایسی آیات کی تلاوت فرماتے جس میں تسبیح کا ذکر ہوتا تو آپ سبحان اللہ کہنے لگتے۔ جب خوف والی آیت سے گزرتے تو آپ پناہ مانگتے۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم کا ورد کرنے لگے۔ آپ کا رکوع قیام جیسا طویل تھا۔ پھر سمیع اللہ لمن حمدہ فرما کر کھڑے ہو گئے اور تقریباً رکوع جتنا کھڑے رہے۔ پھر سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ کہنے لگے۔ آپ کا سجدہ بھی قیام جتنا ہی طویل تھا۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 رکعت ادا فرمائی۔ میں نے نماز کے بعد حضور سے عرض کیا کہ میں بھی آپ کے پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میں نے عرض کیا قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا، اب تک میری کمر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری توجہ تمہاری طرف ہوتی تو میں نماز کو مختصر کر دیتا۔ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ذوق نماز بھی کمال کا تھا۔ ذوق عبادت کا اثر صحابہ کرام کی طبیعتوں پر بھی ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتے، آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو جاتا۔ لہجے میں اتنی نرمی تھی اور ترنم تھا کہ ارد گرد کا سارا ماحول ایک روحانی کیفیت میں ڈوب جاتا۔ تب ہی مسجد حرام میں نماز ادا کرتے تو آپ کے ارد گرد قرآن سننے والوں کا ہجوم ہو جاتا، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہو جاتے۔ اس پر کفار نے رکاوٹ ڈالنی شروع کی تو گھر کے گوشے میں نماز ادا کرنے لگے، لیکن اسے سننے کے لیے بھی پھر لوگ گھر کے باہر جمع ہو جاتے۔ ناظرین، بات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز کی چل رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ ایسے عالم میں بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر نماز پڑھائی۔ حضرت مسعود بن مخرومہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن صبح کے وقت ان کے گھر گیا۔ ان پر زخموں کی شدت کی وجہ سے غشی طاری تھی اور ان کے اوپر ایک کپڑا پڑا ہوا تھا۔
میں نے پوچھا آپ لوگوں کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ لوگوں نے کہا جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ میں نے کہا آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں، کیونکہ نماز ہی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر آپ نے فوراً آنکھیں کھول دیں اور فرمایا اللہ کی قسم جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز ادا فرمائی اور حالت یہ تھی کہ ان کے زخم سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ ناظرین یہ ہوتی ہے نماز۔ نماز میں رب کا خیال ہونا چاہیے۔ دوم نماز آنکھیں کھول کر پڑھنی چاہیے، آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا ٹھیک نہیں۔ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں۔ امام کاسانی رحمۃ اللہ علیہ آنکھوں کی بندش کو مکروہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سنت سے متصادم ہے۔ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے، نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا کراہت کے ساتھ جائز ہے، اور کراہت تنزیہی ہے، یعنی گناہ تو نہیں مگر بچنا بہتر ہے۔ البتہ اگر کسی کو آنکھیں کھلی رکھنے کی صورت میں خشوع نہ آتا ہو اور بند کرنے میں خشوع حاصل ہو تو اس کے لیے آنکھیں بند کرنے میں اصلاحاً حرج نہیں بلکہ بہتر ہے۔ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنا مکروہ تنزیہی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند کر لینے سے خشوع اور عاجزی زیادہ ہوتی ہے تو مکروہ نہیں۔ تاہم آنکھیں کھلی رکھ کر نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ حالت قیام میں سجدہ کی جگہ کو دیکھنا مسنون ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے یہ سنت ترک ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک کاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔